لہٰذا ہم مسلمانوں سے یہ بات ہمارا اللہ نبی کے ذریعے سے، میرے بھائیوں نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ کہہ رہا ہے، عمل کے بعد ہمیں توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، تاکہ ہم اپنے عملوں پر خوشبانی میں مبتلا نہ ہو جائے، ہم اپنے عمل کو مغرورانہ انداز میں پیش کریں۔ لہٰذا میرے بھائیوں آپ کے نام دوسرا پیغام یہ ہے کہ عمل کے تکمیل پر، عمل کے پورا ہونے پر ہمیں کیا کرنا بھائی؟ اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ بھلا کوئی آدمی مسجد میں پیسہ دے دے، مدرسہ میں پیسہ لگا دے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دے تو اسے گھمنڈ کرنے کی اجازت ہے کیا؟ اسے خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی اجازت ہے؟ سوچے ذرا کتنا باریک اور کتنی قرآن ہے اس دین اور نبی کی، کہ وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ تم کو عمل کر کے اللہ سے معافی مانگنا ہے، تاکہ اس معافی کے ذریعے سے تمہارے اندر تواضع پیدا ہو، تم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، تمہارا سینہ چھوڑا نہ ہو، تمہارے اندر غرور نہ آئے، تمہارے اندر گھمنڈ نہ آئے۔ بھلا بتاؤ میرے بھائیوں، حکم پڑھ کر کے حکم پورا کر کے، کسی ضرورت کے من کی ضرورت کو پورا کر کے، مال لگا کر کے کوئی آدمی میرے بھائیوں وقت لگا کر مسجد کی تعمیر کرائے، مدرسہ کی تعمیر کرائے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے تو بتاؤ وہ لوگوں کو کہے گا ہم نے مسجد ایسا کیا فنا کیا؟ نہیں میرے بھائیوں، اس کے اندر تو تواضع پیدا ہوگی، اس کی آنکھ سے آنسو گرے گا کہ اے اللہ ہم سے کمی ہوئی ہوگی تو اللہ معاف فرما دے۔ تو یہ دوسرا پیغام آپ مسلمانوں کے نام ہے۔ پہلا پیغام کسی عمل کے پورا کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، دوسرا کام اور شکر کا 3 طریقہ بتایا، زبان سے اظہار کرنا، دل میں رکھنا نہیں ہے، زبان سے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے میرے بیٹے کا، میرے گاؤں کے فنا کا نہیں، بلکہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر مال کے ذریعے سے اس کو میرے بھائیو شکرانہ ادا کرنا ہے، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے، بیوی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، شوہر اللہ نے عطا فرمایا، اسی طرح سے اللہ نے گھر بنا دیا، کوئی بھی کام کیا تو 2 رکعت نماز کے ذریعے سے اس اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا کام استغفار، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ کہ یہ تو ان حضرات کے نام پیغام ہے جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ اور تراویح اور تلاوت کا اللہ نے موقع دیا۔ بھلا آپ بھائیوں سے درخواست